السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن اور عظیم الشان رکن ایمان باللہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ پر ایمان لانا جب ہم کہتے ہیں تو اس میں 4 بنیادی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے وجود پر ایمان لانا، کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، عرش پر مستوی ہے، اپنے علم کے اعتبار سے ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہماری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، ہمارے سارے اعمال اس کے پاس موجود ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا، کہ اس کائنات کو بنانے والا برہماڑ اور اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں سب کو وجود بخشنے والا، سب کا مالک، سب کا خالق اور مدبر اللہ جل شانہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت پر ایمان لایا جائے، یعنی اس کائنات کے اندر کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہماری عبادتوں کا مستحق، ہماری دعاؤں کا مستحق، ہماری نماز کا ساری چیزیں یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا سب کچھ، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے اس میں کہ اللہ کے اسماء اور اس کے صفات پر ایمان لایا جائے، یعنی کہ اللہ کے نام ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں، ان کو اسی طرح مانا جائے جس طرح اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے، سلف نے جو اس کی بہترین تفسیر کی ہے، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ خاص طور پر اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے، کہ ہمیں اس میں تحریف نہیں کرنی ہے، بدلنا نہیں ہے، اس کی کیفیت نہیں بیان کرنی ہے، بلکہ اللہ کو جس لائق ہے، سزاوار ہے، یہ ساری چیزیں اسی کے لیے ہے۔ کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ کما یلیق بجلالہ وعظمتہ، یعنی جس طرح اللہ کو لائق ہے، اس کی عظمت کو سوٹ کرتا ہے، اسی اعتبار سے اس کے اسماء اور صفات ہیں۔ میرے بھائیو، ان 4 چیزوں کو جاننا ہم تمام لوگوں کو ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔